توہین عدالت کے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافیوں کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ رانا شمیم کی شفاف انکوائری اور اٹارنی جنرل کو کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں مسترد۔ رانا شمیم کی 2 نئی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بتائیے گا کیا فرد جرم عائد کی گئی ہے؟ دیکھیے، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے جب سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف فرد جرم عائد کی اور رانا شمیم نے تمام الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ وہ گلٹی نہیں ہے۔ اس موقع پر جو چارج شیٹ پڑھ کر انہیں سنائی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ رانا شمیم نے جو بیان حلفی ریکارڈ کروایا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ان پر سنگین الزامات عائد کیے اور یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہے اور اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا گیا اس بیان حلفی میں، اس چارج شیٹ میں، کہ بیان حلفی کو نوٹرائز کرایا گیا جو میڈیا تک پہنچایا گیا اور پھر اس کے بعد خبر شائع کروائی گئی۔ اس میں چارج شیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جواب بیان حلفی دیا رانا شمیم نے وہ نوٹرائز کرا کے تسجیل کر کے نواسے کے حوالے کیا، یہ ان کا موقف تھا اور اس کے بعد یہاں پر موصول ہوا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ابھی تک رانا شمیم نے اس صحافی یا اس جو نوٹرائز کروانے والا جو برطانوی اہلکار تھا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لہٰذا عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی اور اپنے کنڈکٹ سے زیر التوا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور لہٰذا آپ کو اوپن کورٹ میں تمام الزامات پڑھ کر سنائے گئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو قبول کرتے جس پر رانا شمیم نے تمام الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ آئندہ سماعت پر سب سے پہلے اپنا بیان حلفی دیں، جواب دیں، ایفیڈیوٹ دیں تاکہ آپ کو اس کیس میں ٹرائل کیا جا سکے۔ لہذا عدالت نے باقاعدہ ملزم نامزد کر دیا ہے رانا شمیم کو اس بیان حلفی توہین عدالت کیس میں اور چارج شیٹ کر دیا ہے اور فرد جرم عائد کر دی ہے جس کو ماننے سے انکار کر دیا، صحت جرم سے انکار کر دیا رانا شمیم نے۔ اب عدالت نے آئندہ سماعت پر ایفیڈیوٹس جو ہے وہ طلب کر لیے ہیں، تاہم عدالت نے جو صحافیوں پر فرد جرم کی کارروائی تھی وہ مؤخر کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم آنے والی سماعتوں پر یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی بھی طریقے سے صحافیوں کا کردار سامنے آیا تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن فی الحال عدالت نے اب اس کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی ہے اور 15 فروری تک جو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے رانا شمیم کو اور یہ کہا ہے کہ وہ اس میں اپنا بیان حلفی جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے جو ان کی درخواستیں تھیں، 2 درخواستیں تھیں، ایک الگ سے انکوائری کروانے کی اور ایک جو ہے وہ پروسیکیوٹر تبدیل کرنے کی، دونوں درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مسترد کر دی ہیں اور یہ قرار دیا ہے کہ رانا شمیم کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں اور جو ٹرائل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے، لہٰذا اب ان کو توہین عدالت کا باقاعدہ ملزم نامزد کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو فرد جرم ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، لہٰذا اب انہوں نے اپنی صفائی میں جو بھی کہنا ہے وہ اپنے جواب میں جو بیان حلفی وہ انہیں جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے اس میں وہ جمع کرائیں۔ لہٰذا اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ملزم نامزد کر دیا ہے رانا شمیم کو اس توہین عدالت کے کیس میں اور یہ کہا ہے کہ رانا شمیم جو ہے وہ اس میں بادی النظر میں توہین عدالت کے مرتکب ہیں اور لہٰذا ان کے خلاف باقاعدہ ٹرائل کیا جائے گا۔ تاہم صحافیوں کی حد تک جو میر شکیل الرحمان ہیں، عامر غوری ہیں اور انصار عباسی ہیں، ان کی حد تک فرد جرم جو ہے مؤخر کر دی گئی ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر فیوچر میں ان کا کردار سامنے آیا تو پھر عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈ کرے گی، قانون کے مطابق کارروائی بڑھایا جائے گا۔ فی الحال جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں کی جا رہی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ صحافیوں پر فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، تاہم جو دیگر رانا شمیم ہیں ان پر فرد جرم عائد کر کے باقاعدہ کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ ٹھیک عامر، یقینی طور پر بہت بڑی پیش رفت ہے، یہ ملزم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، کیا اس کے بعد سماعت کے بعد رانا شمیم نے کچھ میڈیا سے گفتگو کی، کوئی رد عمل دیا؟ جی بالکل، ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اس ساری کارروائی پر کیا کہنا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے عدالت میں تو میں نے جو بھی جواب دینا ہے وہ عدالت میں دوں گا، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کہ میرے ساتھ جو دیگر کنٹامنر تھے ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کی گئی اور صرف مجھے جو ہے ملزم نامزد کر دیا گیا ہے اور مجھ پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اپنا جو بھی قانونی لائے عمل ہے وہ تحریری طور پر اپنے بیان حلفی میں عدالت میں پیش کریں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ ان کو وکیل کا انتظار نہیں کیا گیا، تاہم عدالت کیونکہ 1.5 گھنٹہ ان کے وکیل کا انتظار کرتی رہی، تاہم رانا شمیم کے وکیل پیش نہیں ہوئے جس کے بعد ہی ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔
ताहम राना शमीम अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं और उनका यही कहना था कि उनको बिला वजह जो है वो इसमें टारगेट किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि वो इन तमाम जो अपना बयान हल्फी है उसको तस्लीम करते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने जो भी कहना है अपना जवाब बयान हल्फी की सूरत में तहरीरी तौर पर आइंदा समाअत 15 फरवरी तक जमा करवाएं ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बाकायदा मुल्जिम नामजद कर दिया है राना शमीम को इस तौहीन अदालत के केस में और ये कहा है कि राना शमीम बादी नजर में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा अब उन्हें मुकम्मल ट्रायल का मौका दिया जाएगा, उन्हें सफाई का मौका दिया जाएगा और वो जो भी अपना जवाब और बयान देना चाहें वो तहरीरी तौर पर आइंदा समाअत पर 15 फरवरी को 15 फरवरी को होगी। आमिर सईद, बहुत शुक्रिया आपका।